تیمور غصے میں آ کے بلال پہ گولی چلا دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایمان کو کسی ایک کا ہونے کے لیے کسی دوسرے کا مرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بار تو تیمور نے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے بہت ہی پکا پلان بنایا تھا اور اس کا خیال تھا کہ بلال مجھے زمین پر ہی ڈھونڈتا رہ جائے گا، لیکن میں زمین پہ ہوں گا تب اسے ملوں گا نا۔ تبھی تیمور یاٹ بک کرواتا ہے اور سمندری سفر پہ ایمان کو لے کے نکل جاتا ہے، اپنے موبائل کی لوکیشن بھی آف کر دیتا ہے تاکہ کوئی اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ لیکن جب تیمور کی اپنی ماں سے بات ہوتی ہے تو اتفاق سے بلال بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے اور بلال کو تیمور کے ارد گرد سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تیمور اس وقت کسی یاٹ پہ ہے۔ تو بلال بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی پوری فورس کو ایکٹیو کر دیتا ہے اور ایز سون ایز پاسبل تیمور تک پہنچنے کا کہتا ہے، جبکہ اس بار آہد بھی بلال کے ساتھ جاتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے، جبکہ ادھر سے تیمور بلال کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ ایمان کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے طلاق دے دے، ورنہ دوسری صورت میں تیمور ایمان کو مار ڈالے گا۔ اگر ایمان تیمور کی نہیں ہو سکتی تو پھر وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، جبکہ ایمان تیمور کے مینٹل ٹارچر کی وجہ سے فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سمندر میں کود جائے گی، لیکن تیمور کے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ دوسری طرف تیمور کی والدہ اسے سمجھاتی ہیں کہ بلال بہت غصے میں ہے اور اس نے شہر کے چپے چپے پہ اپنی پولیس فورس کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ تیمور ابھی بھی وقت ہے، سرنڈر کر دو، بلال سے معافی مانگ لو اور ایمان کو واپس لے آؤ۔ لیکن تیمور پورے یقین سے کہتا ہے کہ بلال اپنی پوری کوشش لگا لے، لیکن نہ تو وہ کبھی مجھے ڈھونڈ سکتا ہے اور نہ ہی کبھی چاہ کر بھی مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ جبکہ تیمور کو تو اندازہ ہی نہیں کہ بلال کو تیمور کی لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے اور وہ اور آہد بہت جلد اس تک پہنچنے والے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف جب ایمان کو ہوش آتا ہے تو تیمور ایمان سے ہی کہتا ہے کہ میرے فون سے فوراً بلال کو کال کرو اور اسے کہو کہ وہ ابھی کی ابھی تمہیں طلاق دے۔ ایمان کو تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اسے تو یوں محسوس ہوتا ہے شاید کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جب احساس ہوتا ہے کہ یہ خواب نہیں بھیانک سچائی ہے تو وہ تیمور سے صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہاری بھول ہے کہ میں کبھی بلال سے طلاق مانگوں گی، بلال بہت جلد مجھے بچانے کے لیے یہاں پہنچ جائے گا اور وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اور پھر ایمان کو احساس ہوتا ہے کہ اس وقت بلال اور ایمان کے ماں باپ کس قدر پریشان ہوں گے، تو ایمان اپنا سر پکڑ کے رونے لگتی ہے۔ جبکہ تیمور جب دیکھتا ہے کہ ایمان اس کی بات آرام سے نہیں مان رہی، بلال سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی، تو غصے میں آ کے ایمان کو جھنجھوڑ ڈالتا ہے کہ آخر تم نے میری محبت کو سمجھ کیا رکھا ہے ایمان، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اگر بلال نے تمہیں اس طرح سے طلاق نہ دی تو پھر یاد رکھنا کہ بلال کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، کیونکہ پھر میرے پاس آخری راستہ یہی ہے کہ میں بلال کو مار کے تمہیں حاصل کر لوں، لیکن اپنی محبت کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ جبکہ اسی دوران بلال اور آہد بھی یاٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور بلال تیمور کی یہ سب بکواس بھی سن چکا ہے، تبھی وہیں سے زور سے چلاتا ہے کہ اپنی ہوس کو محبت کا نام دینا بند کرو۔ اب تیمور جب بلال کی آواز سنتا ہے اس کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں، یکدم پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو بلال نے اس پہ گن تان رکھی ہے، جبکہ آہد بھی بلال کے ساتھ ہے۔ بلال تیمور سے کہتا ہے کہ ایمان کا ہاتھ چھوڑ کے سرنڈر کر دو تیمور، تمہیں ابھی اسی وقت میرے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ جبکہ تیمور ابھی بھی باز نہیں آتا اور ایمان سے کہتا ہے کہ ایمان، میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں، میں نے ان دونوں لوزرز کی طرح اپنے چہرے پہ محبت کا نقاب نہیں اوڑھ رکھا۔ اب بلال کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ تیمور باز نہیں آنے والا اور ایمان کا ہاتھ بھی نہیں چھوڑ رہا تو وہ گن لے کے کچھ مزید آگے بڑھتا ہے، جبکہ تیمور ایمان سے کہتا ہے کہ ایمان، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں بچا لوں گا، تم پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ تو ایمان نفرت سے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے گلا پھاڑ کے چیختی ہے اور کہتی ہے کہ میری حفاظت کے لیے میرا شوہر موجود ہے۔ تو تیمور کو مزید غصہ آتا ہے اور ایمان سے کہتا ہے کیا مطلب، تم مجھ پہ اس آدمی کو فوقیت دے رہی ہو جس کی اوقات نہیں ہے کہ تم سے محبت کرے؟ یہ آدمی تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا ایمان، تمہاری قدر و قیمت کا احساس صرف اور صرف مجھے ہے۔ بلال تیمور کی یہ ساری بکواس سننے کے بعد مزید آگے بڑھتا ہے اور تنزیہ کہتا ہے کہ بس ہو گیا یا کچھ اور بھی؟
تو تیمور بلال کے سامنے ایمان کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جس پہ بلال کو شدید غصہ آتا ہے اور وہیں سے تیمور کو وارن کرتا ہے کہ تیمور میری بیوی کا ہاتھ چھوڑ دو، اور تیمور بلال سے کہتا ہے کہ فوراً سے پہلے طلاق دے اسے ورنہ، جس پہ بلال بھی تیمور سے کہتا ہے ورنہ کیا کر لو گے تم، اور تیمور کہتا ہے کہ تجھے تو میں جان سے مار ہی ڈالوں گا، اور جب تو مر جائے گا اس کے بعد تو پھر ایمان صرف اور صرف میری ہوگی۔ تیمور کی اس بکواس پہ بلال کا تو خون کھولنے لگتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور تیمور کے منہ پہ ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے، جس کی وجہ سے تیمور بل کھا کے نیچے گرتا ہے اور وہیں اسے زمین پہ پڑی ریوالور نظر آ جاتی ہے جو کہ بلال نے ہی نیچے رکھی تھی، تاکہ تیمور کو یہ یقین دلا سکے کہ جب تک وہ ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تب تک بلال بھی تیمور کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن تیمور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً وہ ریوالور اٹھاتا ہے اور بلال پہ فائر کھول دیتا ہے۔ گولی لگتے ساتھ ہی بلال تو دھڑام سے نیچے گرتا ہے، جبکہ ایمان یہ سب دیکھ کے جیسے اپنے ہوش کھونے لگتی ہے۔ ایمان تو زور زور سے چیختی ہے بلال بلال، لیکن یہاں پر آہت فوراً موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنا ریوالور تیمور پہ تانتا ہے اور فوراً فائر کر دیتا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ آہت کے گولی چلنے سے تیمور یقیناً وہیں پر مر جائے گا، اور پھر آہت اور ایمان دونوں ہی بلال کی طرف دوڑیں گے کہ بلال کو کچھ ہوا تو نہیں۔ جیسے ہی بلال تک پہنچیں گے تو خون تو بہت بہہ چکا ہے، لیکن بلال ان سے کہے گا کہ مجھے فوراً ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جاؤ کیونکہ گولی مجھے چھو کے نکلی ہے۔ لیکن ہاسپٹل تک پہنچتے پہنچتے چونکہ بلال کا کافی خون بہہ جائے گا تو ڈاکٹرز یہی کہیں گے کہ بلال کی حالت کافی تشویشناک ہے اور اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، جس پہ ایمان خاصی پریشان ہو جائے گی، اللہ سے رو رو کے بلال کی زندگی مانگے گی، جبکہ دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ آہت کے ہاتھوں ہی تیمور کا خاتمہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آہت کو تو جیل ہو جائے اور اسے بھی اس کے کیے کی سزا مل جائے، اور دوسری طرف زارا تیمور کی دیوانی، اب پتہ نہیں جب اسے اپنے شوہر کی موت کا پتہ چلے گا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، جبکہ تیمور نے کبھی زارا کو نہ محبت دی، نہ عزت دی، نہ اہمیت دی، لیکن زارا پتہ نہیں کس امید پہ تیمور کے ساتھ چمڑی ہوئی تھی، اور ادھر ایمان کی دعائیں بالآخر رنگ لے آئیں گی، بلال کو ہوش آ جائے گی اور بلال ایمان سے کہے گا کہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، ویسے بھی مجھے تمہاری مسکراہٹ بہت پسند ہے تو ہر وقت مسکراتی رہا کرو، اور ایمان کھل کے بلال سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی جو آج تک نہیں کر سکی۔ بلال سے کہے گی کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں بھی زندہ نہ بچتی۔ بلال حیران ہوگا کہ ایمان مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہے، اور پھر ایمان بلال سے کہے گی کہ جب تیمور نے مجھے کڈنیپ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے میں ڈری تو ضرور تھی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میرا بلال مجھے بچانے کے لیے یہاں ضرور پہنچے گا، لیکن مجھے زارا اپی کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بلال اور ایمان زارا کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیں، اور زارا کی زندگی میں جب اس کا بیبی آئے گا تو اس کی باقی کی زندگی ہو سکتا ہے کہ کچھ سہولت سے گزر سکے۔ بہرحال ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈرامے کے اینڈ میں تیمور کا خاتمہ ہوگا یا پھر تیمور بچ جائے گا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔